انسانی تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب حق اور باطل کا فیصلہ پانی کے ایک عظیم طوفان نے کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے ایک عظیم نبی نے 950 سال تک اپنی قوم کو پکارا، لیکن جواب میں پتھر اور طعنے ملے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس دعا کا ذکر کریں گے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب ظلم کی انتہا ہو گئی اور زمین پر اللہ کا غضب نازل ہونے کو تھا۔ یہ دعا ہر اس انسان کے لیے ہے جو خود کو تنہا اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات اللہ کی طرف بلایا۔ وہ انہیں پیار سے سمجھاتے، عذاب سے ڈراتے، لیکن قوم کے سردار اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور آپ کا مذاق اڑاتے۔ قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، میں تمہارے پاس ایک واضح ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، مگر جواب میں انہیں دیوانہ کہا گیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ 950 سال یہ کوئی معمولی وقت نہیں تھا۔ جب ہر کوشش رائگاں گئی اور قوم کی سرکشی حد سے گزر گئی، تب نوح علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اپنی نسلوں کو بھی گمراہ کریں گے، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ انہوں نے لمبی چوڑی شکایتیں نہیں کیں بلکہ صرف چند الفاظ میں اپنی پوری کیفیت بیان کر دی، اور وہ کیفیت سورہ القمر آیت نمبر 10 میں محفوظ ہے۔ کیا ہے وہ دعا؟ آئیے میرے ساتھ دہرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربہ انی مغلوب فانتصر۔ ایک دفعہ پھر سنیے، ربہ انی مغلوب فانتصر۔ کیا دعا مانگی انہوں نے؟ کہتے ہیں، اے میرے رب، میں بے بس ہو چکا ہوں، بس تو میری مدد فرما۔ یہ کوئی معمولی پکار نہیں تھی، اس ایک پکار نے کائنات کا نظام ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش سے کھول دیے اور زمین سے چشمے ابال دیے۔ آسمان سے پانی گرا اور زمین سے پانی نکلا، یہاں تک کہ ایک عظیم طوفان آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے چند ایمان والے ساتھی اس کشتی میں سوار ہوئے جو اللہ کی نگرانی میں تیار کی گئی تھی۔ وہ لوگ جو مذاق اڑاتے تھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے، لیکن اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچ سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کیا کہ جب آپ مغلوب ہو جائیں، جب دشمن طاقتور ہو، تو بس اللہ کو پکارنا چاہیے، وہ راستے نکالنے والا ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ اپنی بے بسی کا اقرار اللہ کے سامنے کرنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد آنے پر وہ تنکے کی طرح بہہ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں بیٹھے ہوں گے اور چاروں طرف پانی ہی پانی ہوگا تو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ پانی جس نے ان کی پوری قوم کو نگل لیا تھا، اس وقت ان کا دل غم اور شکر کے ملے جلے جذبات سے بھرا ہوا ہوگا۔ ہماری زندگی بھی کبھی کبھی اسی طوفان جیسی ہوتی ہے، چاروں طرف مشکلات کا پانی، گھبراہٹ کی لہریں، اور ہم کشتی کے اس تنکے کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی ادھر ڈوبتا ہے اور کبھی ادھر۔ لیکن یاد رکھیے، جس رب نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو ان طوفانی لہروں میں سنبھالا تھا، وہی رب آج آپ کے حالات کی کشتی کا بھی محافظ ہے۔ اگر آج آپ کی آنکھ میں آنسو ہے، اگر آپ کا سینہ کسی نہ کہے جانے والے دکھ سے بوجھل ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ دعا آپ ہی کے لیے ہے۔ آج رات
جب سب سو جائیں تنہائی میں سجدے میں گر کر یہ کہہ دیجئے کہ اے اللہ میں مغلوب ہوں، میں ہار چکا ہوں، اب صرف تیری مدد ہی مجھے بچا سکتی ہے۔ یقین مانیں اس ایک جملے میں وہ طاقت ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کشتی کو بھی ہر طوفان سے نکال کر کنارے پر لگا دے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت کسی طوفان سے گزر رہے ہیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے امید بن سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی دعا کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔